بارات کہاں سے چلی؟ عرض کیا کہ بارات چلی خدا کے گھر سے، پہنچی مصطفیٰ کے گھر، اور باراتیوں میں 70,000 مقرب فرشتے، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، 70,000 کو اجازت ملی وہ علی شیر خدا کے باراتی بنے اور آسمانی کائنات میں نکاح ہو گیا۔ ادھر نکاح آسمان پہ ہوا، ادھر میرے مصطفیٰ نے مدینہ میں نکاح فرمایا۔ اب اللہ فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگو تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا علی کی الوہیت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فاطمہ کی فاطمیت کو جھٹلاؤ گے؟ کس چیز کا انکار کرو گے؟ یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور جب وہ دو سمندر ملے ان کے ملنے سے دو موتی نکلے، ایک لؤلؤ تھا ایک مرجان تھا۔ لؤلؤ بڑے موتی کو کہتے ہیں، مرجان چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ لؤلؤ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اس میں سبز لہر ہوتی ہے، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام جنہیں سبز زہر دے کر شہید کیا گیا، مرجان سرخ موتی ہوتا ہے۔ اس سے مراد حسین کی میدان کربلا میں شہادت ہے جسے خنجر تلے زبا کا شہید کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ دو سمندر تھے، بولیے دو سمندر تھے، ان دونوں کے ملنے سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو موتی نکلے۔ اب حدیث پاک سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مارج البحرین یلتقیان المراد بھی علی و فاطمہ، میرے آقا نے فرمایا ان دو سمندروں سے مراد ایک علی ہے اور ایک فاطمہ الزہرا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اس سے مراد فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان جو پردہ ہے اس سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے جو ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرنے دیتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، المراد به الحسن والحسین، ان دو موتوں سے مراد ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ سنیے ان 5 آیات میں 5 کا بیان ہوا اور یہی عقیدہ سنیے۔ اب اس پر حدیث لے کے آ رہا ہوں، اس حدیث پاک کو صحیح مسلم شریف، یہ بڑی کتاب ہے بخاری شریف کے بعد، مسلم اس نے نقل کیا، امام حاکم نے نقل کیا، ابن ابی شیبہ نے نقل کیا فضائل صحابہ کے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت خرج النبی غداتا وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجعل حسن علی فادخلہ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت اونی منقش چادر لے کے بیٹھے تھے جس پہ اونٹوں کے قجاموں کے نشانات تھے، ایک سرخ رنگ کی چادر تھی، اونٹوں کے قجاموں کے نشانات تھے، میرے آقا لے کر بیٹھے تھے حضرت عائشہ کے گھر میں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا جا الحسن بن علی کہ اتنی دیر میں امام حسن ابن علی علیہ السلام تشریف لائے، فادخلہ، آقا علیہ السلام نے چادر اٹھائی اور امام حسن کو پکڑ کے اندر داخل کر لیا۔ حسن علیہ السلام کو پکڑا، امام حسن کو چادر میں چھپا لیا۔ ثم جاء الحسین، تھوڑی دیر گزری امام حسین آ گئے، فداخل معہ، انہاں پوچھے نہیں آپ ہی داخل ہو گئے۔ یہ حدیث پہ میں نے بڑا غور کیا، آگے پھر حدیث مکمل کرتا ہوں۔ ثم جاءت فاطمہ، تھوڑی دیر گزری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی، فادخلہا، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، تھوڑی دیر گزری علی آ گئے، فادخلہ، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ جب ان چاروں کو چادر میں چھپایا پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ دوستان محترم حدیث کے لفظوں پہ غور کریں،
امام حسن آئے فَأَدْخَلَهُ، میرے آقا نے پکڑ کے اندر چھپایا۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا آئیں فَأَدْخَلَهَا، میرے آقا نے پکڑ کے اندر داخل کیا۔ علی شیر خدا فَأَدْخَلَهُ، میرے آقا نے پکڑ کے اندر داخل کیا۔ امام حسین آئے فَدَخَلَ مَعَهُ، وہ خود ہی داخل ہو گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا ہے کہ حسین کو اختیار میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود دیا۔ حسین کو یہ اختیار مصطفیٰ نے نہیں، خدا نے دے رکھا ہے۔ اگر یہ اختیار نہ ہوتا، آئیے مسجد نبوی میں ایک بار کا واقعہ نہیں، یہ کئی بار کا واقعہ ہے۔ حالت نماز میں امام حسنین کریمین میرے آقا کی پشت پر بیٹھتے، آپ یوں اٹھتے، دونوں شہزادوں کو پکڑ کے گود میں بٹھا لیتے۔ کبھی کسی صحابی کو یہ جرت نہیں ہوا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ شہزادوں کو کھلا رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھی جاتی، انہیں پیار بھی کیا جاتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا، امام علی مقام امام حسین اسلام کھیلتے ہوئے گھر سے نکلے، نماز میں میرے آقا کے کندھے پہ بیٹھ گئے، پشت پر بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، سر اٹھانا چاہتے ہیں، رب کائنات کی وحی آ گئی، میرے مصطفیٰ نماز میری ہے، تو میری نماز کا خیال نہ کر، حسین کے رام کا خیال کر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ کتنی دیر گزر گئی، صحابی فرماتے میں نے سوچا جانے کیا ماجرا ہے، فرماتے میں نے سر اٹھایا، میں نے دیکھا آقا حسین نانا کے کندھے پر بیٹھے ہیں، میں نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ توجہ رکھنی ہے، صحابی رسول نے حالت نماز میں سر اٹھایا۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، آقا حسین کو بھی دیکھا، ان کی نماز میں ٹوٹی۔ ارے ان کی دیکھ کے نہیں ٹوٹتی، ہمارے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے نبی کا خیال آ جائے، آل کا خیال آ جائے، نماز نہیں ہوتی۔ رب فرماتا ہے جس نماز میں میرے مصطفیٰ کا ان کی آل کا خیال نہ آئے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دیکھیں، توجہ رکھنی ہے، جب میرے آقا سجدے میں تھے، حسین آقا کے کندھوں پر تھے، کیا میرے آقا کو نہیں خبر تھی میری پشت پہ کون بیٹھا ہے؟ میرے آقا کو خبر تھی، نبی کو خبر تھی، میری پشت پر میرا امتی حسین بیٹھا ہے، میرا نواسہ حسین بیٹھا ہے۔ امتی حالت نماز میں نبی کی پشت پر بیٹھے، نبی کو امتی کا خیال آیا، نبی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر امتی کو نبی کا خیال آ جائے پھر امتی کی کیسے کر سکتے ہیں؟ معلوم کتنی دیر بیٹھے۔ اب یہ جسے پاک موجود ہے، آپ نے سنی، کہتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اتنی دیر بیٹھے کہ آقا علیہ السلام نے 72 تسبیحات پڑھی۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، تسبیح اونچی پڑھی جاتی ہے آہستہ؟ بولیے، کبھی آپ ساتھ والے بندے کی تسبیح گن سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو پچھلی صف میں تھے، یہ کون کر رہا تھا؟ کیا نبی نے اونچی اونچی زبان میں پڑھی؟ نہیں، میرے آقا نے تو آہستہ پڑھی ہوگی، گنی کس نے؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ امام علی مقام امام حسین بیٹھے رہے، سجدے کو طول ہو گیا، رب کائنات نے فرمایا ہوگا میرے مصطفیٰ آج حسین تیری پشت پہ بیٹھا ہے، کل میدان کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ہوگا۔ آج اس کو تکلیف نہ ہو، حسین کو تکلیف نہ ہو، میری نماز لمبی کر دے، نماز میری ہے، حسین کو تکلیف نہ ہو، نماز کو طول دیا۔ آپ نیچے اترے، کھیلتے ہوئے گھر تشریف لے گئے، سیدہ کائنات پوچھتی بیٹے حسین اتنی دیر کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی ماں نانا کے کندھوں پہ سواری کر کے آیا تھی، میں قربان جاؤں میرے لال، تمہیں میرے بابا کے کندھوں کا خیال نہیں آتا حسین؟ یہ تو نماز کا وقت ہے۔ عرض کی ہوگی ماں میں تو نماز میں نانا کے کندھوں پہ بیٹھ کے آیا ہوں۔ حسین کتنی دیر بیٹھے؟ اب یہ حسین کو خبر تھی، عرض کی ماں آج اتنی دیر بیٹھا کہ میرے نانا نے میری خاطر 72 تسبیحات پڑھی۔ حسین بیٹے میرے بابا کو اتنی دیر سجدے میں رکھا، کہاں ماں اس میں ایک راز ہے، گواہ رہنا، آج میرے نانا نے میری خاطر 72 تسبیحات پڑھی ہیں، میں کل میدان کربلا میں 72 سر دے کر نانے کا حساب یہ حسین دوستان محترم، یہ حسین
نانے کی تسبیحاں گر میں تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو رب کائنات